اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امتا وقانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمه اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثناء، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حج کا مہینہ یا پھر حج کے جو ایام ہیں وہ بہت ہی نزدیک ہے۔ پورے ملک کے اندر، پورا ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جو حج کرنے والے لوگ ہیں وہ تیاریوں کے اندر مصروف ہے، اور یہ ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ تو جیسے ہی حج کے ایام آتے ہیں تو لوگ خانہ کعبہ کی طرف روا دوا ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ کا رخ کرتے ہیں، اور ان دنوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگ یاد کرتے ہیں۔ تو آج کا جو خطبہ جمعہ ہے میرے دوستو، وہ سیرت ابراہیم علیہ السلام کے سنہرے نقوش ہے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہمارے لیے کیا اسوہ اور نمونہ موجود ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کون ہے، ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کا معنی جانتے کیا ہے؟ خلیل کہتے ہیں کہ ایسا انسان جس کے دل کے اندر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی محبت ہو، ایسا انسان جس کے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت اتنی زیادہ رچ اور بس گئی ہو، اتنی زیادہ گھس گئی ہو کہ اس دل کے اندر پھر کسی اور کے لیے جگہ نہ ہو۔ اللہ اکبر! یہ ابراہیم علیہ السلام کی شان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر اللہ کی اتنی محبت بھر گئی تھی، اتنی محبت بھر گئی تھی کہ پھر اس دل کے اندر کسی اور کے لیے جگہ نہیں تھی۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اور جو ابراہیم علیہ السلام کی شان ہے میرے دوستو، یہی شان ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی شان ہے۔ دونوں میں کچھ فرق نہیں ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، اسی طرح سے اس اللہ نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا ہے۔ اللہ اکبر! جس طرح سے اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، اسی طرح سے اللہ نے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اپنا خلیل بنایا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی شان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کے اندر فرمایا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ بے شک کہ ابراہیم علیہ السلام
اکیلے ایک امت تھے، اللہ اکبر، اکیلے ایک انسان پوری امت کے برابر۔ اور دوسرا معنی یہ کہ ابراہیم علیہ السلام بے شک کہ پیشوا اور امام ہیں، کان امتن قانتا للہ، جو کہ اللہ کی طرف یکسو مخلص خالص ہو کر کے متوجہ ہونے والے تھے، ایک اللہ کے فرما بردار تھے۔ قانتن کا معنی ہوتا ہے فرما بردار، اور حنیف کا معنی ہوتا ہے مخلص۔ دنیا کی جتنی بھی ساری باطل شرکیات و بدعات و خرافات نظریات ہیں، ان تمام سے کٹ کر کے ایک اللہ کے لیے خالص ہو جانے والوں کو حنیف کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ بے شک ابراہیم اکیلے امت، پیشوا اور یکسو خالص اور مخلص فرما بردار تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے؟ ایسا اس لیے کہا کہ عرب کے جو لوگ تھے وہ بھی اپنا رشتہ ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہمارے دادا پردادا ابراہیم علیہ السلام ہے، ہمارا نسب ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے، جبکہ وہ لوگ 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ اور حدود حرم کے اندر بتوں کو رکھ لیا تھا۔ اسی طرح سے یہودی یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے دادا پردادا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ عیسائی یہ بھی کہتے کہ ہمارے دادا اور پردادا ابراہیم علیہ السلام ہیں، جبکہ یہ سارے لوگ شرک کرتے ہیں۔ یہودی یہ بھی شرک کرتے ہیں، عیسائی یہ بھی شرک کرتے، نسبت تو جوڑتے ابراہیم علیہ السلام سے لیکن شرک کرتے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرنے والوں، اے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہنے والوں، تم شرک کرتے ہو، جبکہ ابراہیم علیہ السلام تو یہ مشرک نہیں تھے۔ اور سن لیجئے، ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس ایک ایسی ذات ہے کہ دنیا کی 3 بڑی قومیں ان سے اپنا رشتہ جوڑتی ہے۔ 3 بڑی قومیں، ایک مسلمان ہے، ایک یہودی ہے اور ایک عیسائی ہے۔ تینوں کا رشتہ ابراہیم علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ پیشوا ہے، اکیلے امت ہے، لیکن مشرک نہیں تھے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا شاکرا لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے اللہ کے نیک بندے تھے جو ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے بندے تھے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا تھا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کر لیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی، صراط مستقیم پر گامزن کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی شان ایک ایسی شان ہے جس کے بارے میں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب اول تا آخر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی جن اور انس ہیں، جتنے بھی مرد اور خواتین ہیں، وہ سارے کے سارے ننگے ہوں گے۔ تو ایسے وقت میں اور ایسے لمحے کے اندر سب سے پہلے جس نبی کو اور جس اللہ کے رسول کو کپڑا پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کی شان اگر جاننی ہو تو آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس امت مسلمہ کا کوئی انسان، کوئی مسلمان اگر نماز پڑھتا ہے اور وہ انسان اپنی تشہد کے اندر اگر درود ابراہیمی نہ پڑھے تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ کیا شان ہے! کیا اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر خیر باقی رکھ دیا ہے۔ ابھی لوگ حج کرنے جا رہے، وہاں پر حج کریں گے، مینا میں عرفہ میں جائیں گے، طرح طرح کے ارکان اور واجبات کو پوری کریں گے۔ یہ سب کن کی یادگار ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اسی لیے جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی ہے،
اللہ نے وحی کی، ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی ہے کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ ابراہیم حنیف کے دین کی مذہب کی پیروی کیجئے۔ اللہ اکبر۔ پوری کائنات کو، ہم کو اور آپ کو اللہ نے کیا کہا کہ تم میرے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اور ہمارے جو پیشوا ہے، ہمارے جو آقا وہ محبوب ہے، ان کو اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کیجئے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا قرآن مجید کے اندر کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ اے مسلمانوں، اے دنیا کے لوگوں سن لو، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والے لوگوں کے اندر تمہارے لیے اسوہ نمونہ ہے، اسوۃ حسنۃ، بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے۔ اور آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ کو یہی پیغام دوں گا، اور یہاں سے مسلسل 3 جمعہ کم سے کم میں آپ کو یہی سکھلاؤں گا کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ کہا کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، تو کیسے ہے؟ سوال پیدا ہوتا نا کہ کیسے ہیں؟ آخر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر وہ کون سے راز ہیں، وہ کیا حکمتیں ہیں، وہ کیا مصلحتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے اسوہ نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر۔ دیکھیے میرے دوستو، قرآن مجید ابراہیم علیہ السلام کے مذہب اور دین کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، قربان جائیے آپ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِيَ نَفْسَهُ، کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے وہی انسان بیزار ہو سکتا ہے جو پاگل ہو، جو مینٹل ہو، جو دیوانہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی وہی انسان نہیں کرے گا جو پاگل ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے سبق وہی انسان نہیں لے گا جو مینٹل ہوگا، جو دیوانہ ہوگا، اور جو عقل مند ہوگا وہ ضرور بھی ضرور سبق لے گا۔ بہت ساری عمدہ اسباق ہیں میرے دوستو۔ اگر ہم سیرت ابراہیم علیہ السلام پر غور و فکر کرتے ہیں میرے دوستو، تو جانتے ہیں ایک سب سے بڑا سبق اور پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک مسلمان کو جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوگا، جو کلمہ گو ہوگا، جو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو جاننے اور ماننے والا ہوگا، اس کے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کی دینی تربیت کے تعلق سے فکر مند رہے۔ جی ہاں میرے دوستو، سن لیجئے، یہ سب سے بڑا پیغام ہے۔ آج ہم اور آپ اپنی اولاد سے بے فکر ہو گئے ہیں، ہم اپنی اولاد پر نگاہ نہیں رکھے ہوئے ہیں، ہم اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند نہیں ہیں۔ بس ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسکول گیا، صبح سے شام تک وہیں رہا تو اچھا ہے، گھر میں بس بس کر دیتا ہے۔ لوگ ایسا بولتے ہیں کہ اسکول بند ہو گیا تو یہ بچے سب بہت شرارتی ہے، بس بس کر دیے، کب اسکول کھلتا کی۔ یہ فکر ابراہیمی علیہ السلام کی فکر نہیں ہے۔ سن لیجیے، ہم اپنی اولاد سے بے فکر ہو جائے، یہ کافروں اور مشرکوں کا طور اور طریقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے فکر مند رہے۔ کب سے؟ سنیے، کب سے؟ بچے پیدا ہونے کے بعد نہیں، بچے پیدا ہونے سے پہلے سے ہی۔ جب ہمارے بچے پیدا نہیں ہوئے، جب سے ہمیں اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہونی چاہیے۔ اور کون سی؟ دنیا کے لیے نہیں بلکہ دین کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ابھی اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا ہے، لیکن دعا کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ رب حب لی من الصالحین، کہ اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ آج اس دعا کی ہم کو اور آپ کو کتنی ضرورت ہے۔ آپ بڑے بوڑھوں سے آپ پوچھ لیجئے، ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جن کی اولاد انہیں مارتی ہے، گالیاں دیتی ہے، پیٹتی ہے، ستاتی ہے۔ اس دعا کی ہم کو اور آپ کو کتنی سخت ضرورت ہے۔ ان سے پوچھئے جن کے ہٹے کٹے نوجوان بچے ہیں لیکن آج وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ان کو پوچھئے جن کی اولاد تو ہے
لیکن انہوں نے اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم کے اندر لا کر کے رکھ دیا ہے۔ ایسے لوگوں سے پوچھئے اس دعا کی کتنی ضرورت ہے۔ ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی ان کی اولاد نہیں ہے، لیکن دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے نیک اولاد دے، نیک اولاد مانگیے۔ اگر نوجوان ہے، شادی نہیں ہوئی ہے تو ابھی سے مانگو، اور اگر شادی ہو گئی ہے، اولاد نہیں ہے تو بھی آپ یہی دعا مانگو، اور اگر اولاد ہے تو بھی یہی دعا مانگو، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما، ایسی اولاد عطا فرما جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اولاد سے اگر بے فکر ہو جاؤ گے، نیک اولاد نہیں منو گے، تو کائنات کے رب کی قسم، کعبے کی رب کی قسم، یہ اولاد آپ کو بڑھاپے میں لاٹھیوں سے مارے گی، گھر سے دھکے دے کر کے آپ کو نکال دے گی۔ یہ دور ایسا ہے۔ نیک اولاد کی خواہش اور نیک اولاد اللہ سے مانگنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اندر یہی ایک مقام نہیں ہے، جگہ جگہ پر اس کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے کتنی فکر مند تھے، آپ ایک بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ واقعے تو ہم بہت سنتے ہیں، لوگ مزے لے لے کر کے واقعے سنتے ہیں، لیکن جو سبق ہے، جو پیغام ہے، وہ مسلمان نہیں لیتے ہیں۔ آئیے میں ایک بہت بڑا پیغام دینا چاہتا ہوں سیرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بیٹے اسماعیل کو بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ دیا تھا۔ ایسی جگہ چھوڑ دیا تھا جہاں نہ انسان تھے نہ حیوان تھا، جہاں نہ کھانے پینے کی چیزیں تھی۔ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اب آئیے میں قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں ایک پیغام دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو وہاں پر بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کر کے کیا کہا تھا؟ کہا تھا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، میں نے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو بے آب و گیاہ میدان میں ایسی جگہ لا کر کے چھوڑ دیا ہے جہاں پر نہ انسان ہے، نہ حیوان ہے، نہ ہی کھیتی ہے، نہ ہی پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بے آب و گیاہ میدان، چٹیل میدان، ریگستان کے علاقے میں چھوڑ دیا ہے۔ عند بیتک المحرم، جہاں تیرا گھر ہے، خانہ کعبہ کے پاس۔ خانہ کعبہ کے نشانات تھے، خانہ کعبہ کے نشانات تھے وہاں پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو وہ پہلی مرتبہ تعمیر نہیں تھی۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے یہ فرشتوں نے کی تھی، اس کے بعد آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ طوفان نوح کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارتیں منہدم ہو گئی تھی، تو وہ نشانات موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بتلایا کہ یہاں پر خانہ کعبہ ہے۔ ذرا غور سے سننا میرے مسلمان بھائیوں، میں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور کہا کہ اے ہمارے رب، میں نے تیرے گھر کے پاس، خانہ کعبہ کے پاس، حرمت والی جگہ کے پاس اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو چھوڑ دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پھر کہتے ہیں اے اللہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب، کسی لیے میں نے چھوڑا ہے تاکہ وہ نماز قائم کرے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، نماز قائم کرنے کے لیے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ دیکھیے یہاں کیا ہے اس آیت کے اندر، ربنا لیقیموا الصلاۃ ہے۔ یہ جو لام ہے، یہ لام کے بارے میں سن لیجئے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ربنا کے بعد جو لام لایا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ اے ہمارے رب، میں نے اپنے بیوی بچوں کو اس لیے چھوڑا ہے تاکہ وہ نماز قائم کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ کہا کہ اے اللہ، میں نے اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو تیرے گھر کے پاس چھوڑ دیا ہے، جہاں پر جس کا مقصد میرا صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ نماز قائم کر سکے۔ یہ لام کئی ہے، سبب بیان کر رہے ابراہیم علیہ السلام۔
اور امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ کہا ربنا لیقیم الصلاۃ، جو لام کئی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو چھوڑنے کا مقصد اور غرض و غایت بیان کرنا مطلوب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، میں نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا ہے، ایسی جگہ پر چھوڑا ہے جہاں رزق نہیں ہے۔ سنیے ذرا غور سے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، میں نے اپنے بیٹے کو ایسی جگہ چھوڑا ہے، اپنی بیوی کو ایسی جگہ چھوڑا ہے جہاں رزق نہیں ہے، جہاں جینے کے ساز و سامان نہیں ہے، جہاں وسائل زندگی نہیں ہے، کچھ بھی ساز و سامان نہیں ہے، لیکن میں نے تیرے گھر کے بعد چھوڑا ہے، کس لیے؟ تاکہ وہ نماز قائم کرے۔ ادھر سیرت ابراہیم ہے کہ جہاں دنیاوی ضرورتوں کی چیزیں نہیں ہیں، انسان کی ضروریات کی چیزیں موجود نہیں ہیں، لیکن اللہ کے گھر کے پاس بسا رہے ہیں نماز قائم کرنے کے لیے۔ اور ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ مسجد کے آس پاس گھر لینا نہیں چاہتے۔ آج کے مسلمان جو ہے کالونیوں میں گھر بنانا چاہتا ہے، بنا رہا ہے، مسجد سے 5 کلومیٹر دور گھر بنا رہا ہے، اور پھر بولتا ہے کہ ہمارے گھر کے آس پاس مسجد نہیں ہے۔ اگر آپ مسجد کے آس پاس گھر نہیں بنائیں گے تو ہماری اولاد بے نمازی رہے گی۔ سن لیجیے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے میں یہی سبق دے رہا ہوں۔ مسلمان فخر محسوس کر رہا ہے کہ میرا گھر کالونی میں ہے۔ آپ کسی کو پوچھئے بھائی مسجد میں نظر نہیں آ رہے، نہیں مولانا میں پہلے یہاں تھا، آتا تھا، اب میرا گھر بہت دور وہ اسکیڈی کالونی میں NGOs میں ہو گیا، وہاں مسجد نہیں ہے، آذان کی آواز نہیں جاتی ہے، میں کیسے آؤں؟ جبکہ انسان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، سہولتیں بھی ہیں، ہر چیز ہے، لیکن انسان مسجد نہیں آ رہا۔ کیوں؟ گھر دور ہونے کی وجہ سے۔ سن لیجئے، اگر آپ اللہ کے گھر سے دور اگر اپنا گھر بنائیں گے تو آپ بھی بے نمازی رہیں گے، آپ کی اولاد بھی بے نمازی رہے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اندر یہی پیغام ہے کہ اپنا گھر مسجد کے آس پاس رکھو، ایسے محلے میں زندگی گزارو جہاں مسجد ہو۔ کیوں؟ آسان ہوگی، مسلمانوں کا محلہ رہے گا، آپ کا ضمیر، آپ کا دل آپ کو شرمندگی دلائے گا۔ کیا رے آسان ہوگی، اب تک گھر میں بیٹھا ہے، دوسرے لوگ بھی چلے گئے مسجد کو، ایک تم بیٹھے ہو، شرم نہیں آ رہی ہے؟ ایسا آپ کا ایمان پکارے گا۔ اور جب آپ مسجد سے دور گھر بنائیں گے، کالونیوں میں گھر بنائیں گے، تو وہاں آپ کو آزان کی آواز نہیں آئے گی، وہاں آپ کا ضمیر جانتے کیا کہے گا، آپ کا ایمان کیا کہے گا؟ اتنا دور تیرا گھر ہے، کیوں جاتا مسجد کو؟ کون آتا دیکھنے کے لیے؟ گھر ہی میں پڑھ لے، گھر میں کیا کرتا پڑھ کر کے، تجھے ثواب ہی نہیں ملے گا، نمازی مت پڑھ، آپ کو بے نمازی بنا دے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر یہ سب سے بڑا پیغام ہے کہ آپ اپنا گھر مسجد کے آس پاس رکھیے، آپ نماز پڑھیں گے، آپ کی اولاد بھی نمازی بنے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر اولاد کے تعلق سے فکر مندی یہ ایک جگہ نہیں ہے، کئی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہے۔ یہ جو موجودہ دور ہے میرے دوستو، اپنی اولاد کے تعلق سے سیرت ابراہیم علیہ السلام سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ کیسی اولاد بن جا رہی ہے؟ کافر اور مشرک اولاد بن جا رہی ہے۔ آپ پچھلے 3-4 جمعہ سے پہلے آپ نے 2 جمعہ کم سے کم اولاد کے مرتد ہونے اور مسلم لڑکیاں کے غیروں کے ساتھ بھاگنے کا آپ نے بیان سنا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سیکھیے، ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے تعلق سے کتنے فکر مند رہا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، دیکھیے کیا دعا کر رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ ابراہیم ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، بخشے بخشائے ہیں، ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ان کو معلوم ہے اللہ وحی کے ذریعے بتلاتا ہے نا، وہی آتی ہے، لیکن دعا کر رہے رب اجعلنی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تو مجھے نمازی بنا۔ سب سے پہلے اپنے لیے دعا کر رہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، تو مجھے نمازی بنا، نماز قائم کرنے والا بنا، اور ساتھ میں میری اولاد کو بھی بنا۔ اللہ اکبر۔ دیکھ رہے ہیں، کبھی آپ نے اپنی اولاد کو نمازی بنانے کے لیے دعا کیا؟ آپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سنیے، میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، میں امام اور خطیب ہوں آپ کا، الحمدللہ بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مولانا
آپ میرے بچے کے لیے دعا کیجیے. ابھی 10th کا ایگزام تھا, بہت سارے لوگوں نے کہا کہ مولانا میرے بچے کا ایگزام ہے, ذرا دعا کر دیجیے. میں نے دعا دی کہ اللہ آپ کے بچوں کو کامیاب کرے, لیکن آج تک کسی مسلمان بھائی نے, کسی جماعتی نے مجھ سے یہ درخواست نہیں کیا کہ اے مولانا, اے امام صاحب, آپ میری اولاد کے لیے نمازی بنانے کی دعا کریں. کسی نے نہیں کہا. یہ اللہ جانتا ہے. میں اللہ کو حاضر اور ناظر اور گواہ بنا کے کہتا ہوں, مجھے آج تک یاد نہیں ہے کہ 13-14 سال کے اندر کسی مسلمان بھائی نے مجھ سے یہ کہا ہو کہ مولانا آپ مجھے میری اولاد کے نمازی بنانے کے لیے دعا کریں. لیکن لوگ کہتے ہیں ایگزام کا ٹائم آتا ہے, شادی بیاہ کا ٹائم آتا ہے, لوگ دعا کرواتے, لیکن جو چیز ضروری ہے اس کی فکر کسی کو نہیں ہے. سیرت ابراہیم سے سیکھیے, دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے نمازی بنا, میری اولاد کو نمازی بنا. اللہ اکبر. دعا نہیں کریں گے تو کیسے ہے آپ نمازی بنیں گے اور آپ کی اولاد نمازی بنے گی؟ اور تو اور ہے, جب بچوں کی نمازی بنانے کی بات آ گئی ہے تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری قوم کے جو بچے ہیں, آج کے بچے کل کے بڑے ہیں, مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, کچھ اگر شرارتی کر دیے تو پورے جتنے بڑے لوگ ہیں سب پورے مسجد کو سر پر اٹھا لیتے تھے. بچے سب ایسا کر دیتے, حالانکہ اس کے اندر جو ہے کچھ لانے والے کی بھی غلطی ہے, یہ بات الگ ہے. لیکن اگر بچے ہنگامہ کر رہے ہیں تو اس پر ہمیں غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آج آپ کے بچے نماز نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ اگر آج آپ ان کو سب سے کھینچ کر کے نکال کے پھینک دیں گے تو کیا وہ مسجد کے اندر آئیں گے؟ اور سن لیجئے, اگر ہمارے بچے مسجد کے پیچھے آواز کرتے نظر نہیں آتے ہیں جمعہ میں یا پھر بقیہ اوقات میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو امن, ہماری جو بقا ہے, جو ہماری بقا ہے وہ خطرے میں ہے. ہم مسلمان خطرے میں, اس لیے کہ آگے چل کر کے وہی تو مسجد کو آنے والے لوگ ہیں. یہاں ابراہیم علیہ السلام سکھا رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں کہ اپنے اولاد کے لیے نمازی بننے کی دعا کرو. ہم اور آپ مسجد سے بھگاتے ہیں. کئی جگہ پر تو لڑائی بھی ہوتی ہے کہ چھوٹا بچہ جو ہے نماز نہیں پڑھا سکتا ہے, جبکہ 7 سال کے بچے, 8 سال کے بچے, 9 سال کے بچے نماز پڑھاتے تھے. میں آپ کو بتلاؤں, عمرو بن ابی سلمہ ایک صحابی ہے, وہ اتنے چھوٹے تھے کہ سجدے میں جاتے تھے تو ان کی جو شرمگاہ ہے وہ دکھ جاتی تھی, عورتوں کو نظر آتا تھا. وہ دور تھا, تبھی تو ایسے محدث اور اسلام کے لیے جان دینے والے, مال قربان کرنے والے پیدا ہوئے. آج ہم اپنے بچوں کو مسجد میں نہیں لاتے, کالونیوں میں نہیں گزارتے, تو ہمارے بچے اسلام سے تو بیزار ہوں گے, ہمارے بچے تو مرتد ہوں گے. میرے دوستو, اپنی اولاد کے لیے اور اپنے لیے نمازی بننے کی دعائیں کرو. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بہت بڑا سبق ہے. کتنے فکر مند ہیں میرے دوستو. میں ایسے لوگوں کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں جو اپنے بچوں کے لیے فکر مند رہتے, جو اپنے بچوں کو سمر کورس وغیرہ میں بھیجتے, عمر آباد بھیجتے, یہاں پر ہماری مرکز مسجد کے اندر چل رہا ہے وہاں پر بھیجتے, ادھر ادھر گاؤں کو نہیں لے جاتے اور بولتے کہ دین سیکھو. کم سے کم اتنی تو فکر ہے. کم سے کم ایسے لوگوں کو سبق سیکھنی چاہیے جو اپنی اولاد کو دین نہیں سکھاتے ہیں. ایسے لوگوں کی اولاد جو ہے آگے چل کر کے خطرے میں, بہت ہی زیادہ خطرے میں. میرے دوستو, ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر اولاد کے تعلق سے میں کیا بتلاؤں. دیکھیں, ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا, کہ ہمارے رب تو مکہ شہر کو امن والا بنا دے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. تو یہاں پر ایک پیغام, ایک سبق یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے دعا کریں, اپنے ملک کے امن کے لیے دعا کریں. صرف اپنے لیے مت مانگیے, اے اللہ مجھے مال دے, مجھے اولاد دے, مجھے مالدار بنا دے, مجھے کروڑپتی بنا دے, مجھے بیپار کے اندر نقصان ہونے سے بچا. صرف یہی مت مانگو. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر یہ پیغام ہے, یہ سبق ہے کہ اپنے ملک کے امن کے لیے دعا کرو. 2 جگہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر کیا ہے قرآن مجید کے اندر, کہ ابراہیم علیہ السلام دعائیں کرتے کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا, کہ ہمارا رب تو ہمارے ملک کو, تو مکہ شہر کو امن والا بنا دے. اور آج جو یہ دور چل رہا ہے, ہم کو اور آپ کو اس دعا کی بہت ضرورت ہے. ہر انسان انفرادی طور پر مانگے, جب بھی ہاتھ اٹھائے تو سب سے پہلے اپنے ملک کے لیے امن کی دعا کرے, اس لیے کہ امن سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہے. امن
اگر آپ اپنے ملک کے اندر امن سے ہیں تو اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے میرے دوستو۔ آپ ان سے پوچھئے جو خوف اور دہشت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ آگے جو بات ہے وہ اصل بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے اور کہتے کہ اے ہمارا رب وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اے ہمارا رب تو مجھے بھی اور میری اولاد کو شرک سے، بت پرستی سے بچا۔ اللہ اکبر۔ کبھی دعا کیے؟ کبھی آپ نے اپنے اولاد کے لیے دعا مانگی کہ اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، شرک سے بچا؟ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، ان کے بیٹے بھی نبی ہیں، ان کے بیٹے بھی نبی ہیں، پوترے بھی نبی ہیں، پڑ پوتے بھی نبی ہیں، سلسلہ وار نبی ہیں، لیکن اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، شرک سے بچا۔ کتنی بڑی دعا ہے، ہم اپنے اولاد کے لیے مانگتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ کے اندر بس دنیا ہے، دنیا دنیا، جب دیکھیے دنیا کے لیے دعا۔ خانہ کعبہ میں گئے تو وہاں پر دنیا مانگتے ہیں، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے بھی وہاں پر مال و دولت مانگتے کہ اللہ میری غریبی اور فقیری کو دور کر دے، مجھے یہ کر دے، مجھے وہ کر دے، لیکن اپنے لیے توحید نہیں مانگتے، اپنے اولاد کے لیے توحید نہیں مانگتے، اپنے لیے اور اپنے اولاد کے لیے شرک سے بچنے کی دعا نہیں مانگتے۔ کتنا بڑا سبق اور کتنا بڑا پیغام ہے میرے دوستو۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اندر ہمارے لیے ایک سے ایک نمونے اور اس میں موجود ہے۔ آج آپ نے یہ سنا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہمارے لیے ایک اولاد کے تعلق سے کتنی فکر مندی تھی، اس کو میں نے بیان کیا، اور جو اگلا خطبہ جمعہ ہوگا وہ بھی سیرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے تعلق سے ہوگا۔ لیکن اگلے خطبہ جمعہ کے اندر جو ہماری سماجی اور معاشرتی زندگی ہے، جو ہمارا اور آپ کا تعلق اپنے اپنے بیویوں کے ساتھ ہے، جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑے اسوے اور نمونے موجود ہیں، تو آپ لوگ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ضرور حاضر ہے، خواتین بھی ضرور حاضر ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو کئی اہم نکات بتانے والا ہوں جو ہمارے لیے اس دنیا کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو مرتے دم تک اللہ دین ابراہیم پر، جو دین حنیف ہے، اس پر قائم و دام رکھے، آمین۔ اور ہم کو اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا سچا اور پکا مخلص یعنی اخلاص کے ساتھ پیروی کرنے والا، توحید کے اوپر قائم و دام رہنے والا اور شرک سے نفرت کرنے والا بنائے، آمین۔